آتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو ویری امپورٹنٹ جو اس وقت جو ایشو چل رہا ہے، میں چونکہ خود فوڈ کے بزنس میں ہوں، تو اس وقت جو چیز ہمیں آج سے 6 مہینے یا سال پہلے جو $10 کی ملتی تھی، وہ اس وقت $40 to $50 کی مل رہی ہے ہمیں۔ تو میری جو بڑی کمپنیز ہیں، فوڈ کی کمپنیز، ان کے جو سیلز مینیجر ہیں یا ان کے جو ایگزیکٹوز ہیں، ان سے بات ہوتی رہتی ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے کہ کیوں اتنی تیزی سے، ایک تو وہ کہتے ہیں یہ انفلیشن ہے یا آفٹر شاکس ہیں آپ کے جو کرونا کے بعد کے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ان آفٹر شاک کی وجہ سے کماڈیٹیز مطلب یہ ہے کہ آپ کی غذائی اجناس جو ہیں ان کے اندر شدید شارٹیج ہے۔ ڈیمانڈ اتنی ہے، بلکہ ڈیمانڈ تو دن بہ دن بڑھ رہی ہے، جو آبادی گرو کر رہی ہے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، لیکن اس کی پروڈکشن جو ہے وہ ڈاؤن جا رہی۔ اب ریسنٹلی میں نے وہ نیوز میں بھی آ رہا تھا، وہ میں نے پڑھا تھا جی کہ قطر اور سعودی عربیہ پاکستان سے زمین لیز کر کے اپنے لوگوں کے لیے وہ اجناس کو وہاں پہ اگائیں گے۔ تو ایونچولی وہ امیر کنٹریز ہیں، وہ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی سے ان کو زمین ہماری ہوگی اور ٹیکنالوجی کو وہ استعمال کریں گے، اپنے جو ماہرین ہیں وہ اپنے لے کے آئیں گے، کنسلٹنٹ لے کے آئیں گے کہ کس طرح پر ایکڑ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پروڈکشن حاصل کر سکے وہاں سے۔ تو یہ ساری ایلیمنٹس دیکھنے کے بعد میں نے یہ ایک پلان کیا تھا، آپ سے بھی ذکر کیا تھا، میں نے کچھ پاکستان میں دوستوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ایک دوست ہے ہمارے کینیڈا میں، ثاقب صاحب، وہ ای کامرس سے تعلق ہے ان کا، ان سے بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ تو ہم ایک پلان یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک جسے کہتے ہیں آپ کارپوریٹ فارمنگ، اس کو ڈیولپ، وہ کلچر ہم ڈیولپ کریں کہ زمیندار کی ہو، اس کے اندر انویسٹر جو آئے، اس کے اندر وہ لیٹسٹ مشینری لے کے آئے، ان کو اچھا بیج جو ہائیبرڈ بیج ہوتا ہے وہ امپورٹ کرے، اس کے بعد ان کو جو ہے جس طرح سائنٹیفکلی ہم جو ہیں وہ گرو کریں اپنی جتنی بھی ویجیٹیبلز ہیں یا جو بھی آپ کی کماڈیٹیز ہیں، اور اس کے بعد جو آپ کے ینگسٹرز ہیں، جو آئی ٹی کے بچے ہیں، ان کے ساتھ ملا کر ٹیکنالوجی، آئی ٹی اور آپ کی فارمنگ، جو فارمر ہے، ان تینوں کو آپس میں مرج کریں یا ان کی شادیاں کروائیں۔ ٹھیک ہے، ایک گروپ بنائیں، لائک سپوز 5000 ایکڑ لینڈ ایکوائر کرتے ہیں، 4 5 10 کسان مل کر، وہ ایک لینڈ ہمیں دیتے ہیں، یہ ہم 10,000 ایکڑ ہے، اس کے اوپر ہم انویسٹر کا بندوبست کرتے ہیں، وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، وہ مشینری امپورٹ کرتا ہے، وہ بیج امپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی وہ سارا پروسیس کرتا ہے، اس کے اندر ویلیو ایڈیشن ایڈ کرتا ہے۔ جس طرح مکئی ہے تو مکئی کی وہ چھلی تو ہم نے نہیں بیچنی ہے، بھٹا تو اس کا نہیں بیچنا، وہ تو یہ کرے گا کہ اس کے دانے نکالے گا، دانے نکال کے ان کو یا ٹن پیکنگ کرے گا یا اس کی کوئی نہ کوئی وہ پروڈکٹ بنائے گا، ویلیو ایڈیشن کرے گا۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آئی ٹی کے بچے ہوں گے جو ای کامرس کے تھرو، جس طرح آپ کا علی بابا ہے، آج تک پاکستان میں نے رات کو آپ کو قصہ سنایا تھا کہ کس طریقے سے میں یہاں سے ایک ہائر کرتا تھا، چائنیز لیڈی، ڈیلس میں رہتی تھی وہ، اور اس کے اوپر میرا تقریباً ایک ٹرپ کے اوپر $7,000 سے $10,000 خرچ ہوتا تھا۔ اس کو میں چائنا لے کے جاتا تھا، وہ میرے لیے فیکٹریاں ڈھونڈتی تھی۔ اس کے بعد جب علی بابا آیا، اور اس وقت یہ کنفرم بات ہے کہ چائنا کی ترقی میں 60% علی بابا کا ہاتھ ہے۔ ہم پاکستان میں اتنے زیادہ آپ کے لاکھوں کے حساب سے آئی ٹی کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، آج تک وہ ایک علی بابا نہیں پروڈیوس کر سکے پاکستان میں۔ مطلب علی بابا کیا آپ کا سورسنگ ایجنٹ ہے؟ مجھے یہاں پہ پاکستان میں ایک ٹی شرٹ بنانے کی فیکٹری چاہیے یا ہول سیلر چاہیے، تو میں یہاں پہ ڈالوں گا، تو میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ فیصل آباد ہے یا وہ کبالیے کی کھڈی وہاں پہ لگی ہوئی ہے، مجھے کھدر چاہیے، وہ کہاں پہ ہے، کون ہے اس کا۔ تو اس طریقے سے میں 2 چیزیں سوچ رہا تھا کہ ایک تو ہم ایک سورسنگ ایجنٹ کریٹ کریں پاکستان میں، جو پاکستان کی جتنی بھی انڈسٹری ہے، آپ کی ایگریکلچر ہے، آپ کی مطلب کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو وہ یہاں سے بیٹھے، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کمپنیز ہیں، ان سے میں رابطہ ڈائریکٹ کروں، اس کے ایونچولی کوئی کمیشن بیسڈ ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ چیز، دوسری چیز ہمیں جو ڈیولپ کرنی ہے وہ وہاں پہ فارمرز، انویسٹرز اور آپ کے ٹیکنالوجی کے بچوں کو اگر ہم ان کو آپس میں ملا کے، تو ایک مطلب 5,000 ایکڑ کے ایک پیچ سے ہم مطلب یہاں پہ تو اب یہ ہے نا کہ امریکہ میں دیکھ لیں، چائنا میں دیکھ لیں، امریکہ میں جو تھوم ہے آپ کا گارلک، جسے وہ امپورٹ چائنا سے ہو رہا ہے، جو ہمیں ڈبہ ملتا تھا $10 کا،
وہ اس وقت 4 ڈبوں کی پرائس ہے $115، مطلب $40 کے 4 ڈبے، اور اس وقت 3 مہینے کے اندر اندر وہ $115 کے وہ ڈبے ہمیں 4 مل رہے ہیں صرف گارلک کے۔ اچھا اب یہ ہے کہ اگر ہم وہ چائنا سے بیج امپورٹ کر لیں وہی گارلک کا، تو ان کو صرف کرنا کیا ہے، پیل کرنا ہے، مشینیں مل جاتی ہیں ان کی پیلر، ان کو پیل کر کے ان کی آپ نے پیکیجنگ کرنی اور ایکسپورٹ کر دینا ہے۔ اور شارٹ ہے یہاں پہ، مطلب ہے امریکہ میں اس وقت گارلک مل ہی نہیں رہا آپ کو، اسی طرح باقی کموڈیٹیز جو ہیں۔ تو اس کے بارے میں اگر سپوز ہم فارمر کو، انویسٹر کو، اور آپ کے آئی ٹی کے جو بچے ہیں، سیلز کے اسپیشلی بچے، کہ دے فائنڈ دا مارکیٹس۔ اچھا اس کے لیے میں نے ویسے اطلاع عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ میں نے پاکستانی ڈفرینٹ دیکھے ہیں، وہ جو ہمارے گورنمنٹ کے جو یہاں پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے کمرشل اٹیچیز، یا آج کل ان کو نیا نام دیا ہوا ہے، تو وہ بیسیکلی پاکستانی بیوروکریٹ ہیں، وہ مطلب کوئی ڈپٹی کمشنر سے آیا ہوا ہے، کوئی جناب علی آپ کا کسی منسٹری کا ڈپٹی سیکرٹری ہے، یا وہ انڈر سیکرٹری ہے، یا وہ لوگ آ کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے وہ جو کمرشل اٹیچی بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کو کیا پتا کہ میں نے آلو جا کے باہر کیسے میں نے بیچنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے گورنمنٹ کو مطلب گورنمنٹ سے مدد مانگنا ہی فضول ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گرو کرنا اور آپ گورنمنٹ کی مدد سے کریں گے، نیور، دنیا میں یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ ایک پرائیویٹ اپنا سیٹ اپ بلڈ کریں۔